دنیا کے 8ویں عجوبے شاہراہ قراقرم کی چٹانوں پر کندہ ہزاروں برس قدیم نقش و نگار دیامیر بھاشا ڈیم تعمیر ہونے کی صورت میں پانی میں ڈوب جانے کے خطرے سے دوچار ہے۔ اس ڈیم کی تعمیر سے جہاں بہت سے گاؤں پانی میں ڈوب جائیں گے، وہیں یہ قدیم کندہ چٹانیں بھی ڈیم کے پانیوں میں ڈوب کر ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو جائیں گی۔ شاہراہ قراقرم پاکستان کے شمال میں واقع وہ عظیم راستہ ہے جو وطن عزیز کو چین سے ملاتا ہے۔ اسے قراقرم ہائی وے، N35 اور شاہراہ ریشم بھی کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے عظیم پہاڑی سلسلوں قراقرم اور ہمالیہ کو عبور کرتی ہوئی درہ خنجراب کی 4693 میٹر بلندی سے ہو کر چین کے صوبہ سنکیانگ کو پاکستان کے شمالی علاقہ جات سے ملاتی ہے۔ یہ دنیا کی بلند ترین بین الاقوامی شاہراہ بھی ہے۔ دریائے سندھ، دریائے گلگت، دریائے ہنزا، عطا آباد جھیل، کئی قدیم کندہ چٹانیں، قبرستان، یادگاریں، نانگا پربت اور اکابوشی کی چوٹیاں، متعدد گلیشیئرز اور معلق پل اس کے ساتھ ساتھ واقع ہیں۔ یوں یہ شاہراہ دنیا کے ان راستوں میں سے ایک ہے جن کی سیاسی، معاشرتی اور ثقافتی اہمیت انتہائی زیادہ ہے۔ شاہراہ قراقرم مشکل ترین پہاڑی علاقے میں بنائی گئی ہے، اس لیے اسے دنیا کا 8واں عجوبہ بھی کہتے ہیں۔ شاہراہ قراقرم پر چلاس کے سنگلاخ پہاڑوں پر منفرد نقوش اور زمانۂ قدیم کی تحریروں سے آراستہ قدیم کندہ چٹانیں ہیں جو اس علاقے میں سڑک کے ساتھ ساتھ بکھری پڑی ہیں۔ خاص طور پر شتیال اور رائے کوٹ پل کے درمیان تقریباً 100 کلومیٹر کا علاقہ قدیم چٹانی نقش و نگاری کی ایک وسیع نمائشگاہ کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں 5000 سے زائد چٹانیں ہزاروں نقش و نگار اور تحریروں سے آراستہ زمانہ قدیم سے انسانی ارتقاء کی داستان سناتی ہیں۔ ان چٹانوں پر کندہ نقوش اور تحریروں کا تعلق 9ویں صدی قبل از مسیح سے 16ویں صدی بعد از مسیح تک ہے۔ ان تصاویر میں ہم جانوروں، انسانوں، بدھ مت کے سٹوپاز اور مہاتما بدھ کی شبیہوں کے علاوہ شکار کے مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دریائے سندھ کا یہ بالائی علاقہ مختلف تہذیبوں کا گہوارہ رہا ہے۔ سیاح، حملہ آور، تاجر، دستکار سبھی مختلف ادوار میں اس افسانوی شاہراہ ریشم اور اس کے ذیلی راستوں سے اس علاقے میں داخل ہوتے رہے ہیں۔ صدیوں کے سفر میں ان میں سے بہت سو نے یہاں سے گزرتے ہوئے ان چٹانوں پر اپنے ثقافتی اور مذہبی نقوش چھوڑے ہیں۔ ان چٹانوں پر کندہ نقوش کے موضوعات اتنے متنوع ہیں کہ یہ علاقہ دنیا میں کندہ چٹانوں کے مطالعے کا اہم ترین مرکز بن چکا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں متعلقہ حکام نے اس علاقے میں اس کام کو ترقی دینے کی کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی، جس کے نتیجے میں پاکستان کا یہ عظیم ثقافتی ورثہ اور سیاحتی سرمایہ زبوں حالی کا شکار ہے۔ تحفظ کے لیے مناسب انتظامات نہ ہونے اور عوام الناس میں آگہی نہ ہونے کے سبب یہ انمول ورثہ شدید خطرات سے دوچار ہے۔ ایک مشہور جرمن ماہر آثار قدیمہ جو سال 1989 سے گلگت بلتستان کے اس علاقے میں ماضی کے ان شاہکاروں پر کام کر رہے ہیں، ان کے مطابق یہاں ان چٹانوں پر 50,000 تصویریں اور 5,000 سے زائد تحریریں جو قدیم زبانوں مثلاً خروستی، براہمی، سوگڈن، چینی اور پروٹوز رادا میں لکھی گئی ہیں۔ نقوش اور تحریروں سے آراستہ یہ کندہ چٹانیں کئی صدیوں پر محیط انسان کے تہذیبی ارتقاء سے پردہ اٹھاتی ہیں اور ہزاروں سال سے انسانیت سے ہم کلام ہوتی آئی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس انمول تاریخی خزانے کو پوری دنیا اور آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کیا جائے۔ حکومت کو چاہیے کہ ان کندہ چٹانوں کو محفوظ کرنے اور مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے ایک جامع منصوبہ مرتب کرے۔ اس سلسلے میں حکومت کو چاہیے کہ وہ یونیسکو جیسے عالمی اداروں سے رابطہ کرے اور دوست ممالک سے اس عظیم ورثے کی مالی اور فنی مدد کے لیے درخواست کرے۔ اگر یہ چٹانی نقش و نگار کا عجائب گھر قائم ہو گیا تو یہ ثقافتی ورثہ نہ صرف سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے گا بلکہ پائیدار سیاحت کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے علاقے کی معاشی ترقی کا باعث بھی ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ ان تمام محققین اور تاریخ دانوں کی توجہ کا محور بھی ہوگا جو گزشتہ صدیوں میں ہونے والے انسانی تہذیب کے مختلف مراحل کے ارتقاء کا مطالعہ کرنے میں بھرپور دلچسپی رکھتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔